رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معظم جدو الکرام وآلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ میں نے مختصر سا خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پاک رمضان کے تعلق سے رمضان کی فضیلت میں اور قرآن کی فضیلت میں ایک آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت پاک کا معنی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ رمضان کی جو فضیلت ہوئی قرآن اترنے کی وجہ سے، اور قرآن کی بھی فضیلت کہ اس متبرک مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتارا۔ قرآن مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے قانون کی کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ ہے ایمان والوں کو بڑا فائدہ کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے مومنوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور بغیر ایمان لائے پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ مومنوں کے لیے شفا ہے اور غیر مومنین کے لیے ضرر ہے۔ ایمان لا کر جو پڑھتا ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ رمضان جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے، چاند رات ہوتی ہے، چاند رات والی چاند رات جیسے ہی شروع ہوتی ہے رمضان کی، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے، رمضان کی فضیلت میں جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور شرکش بدماش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، تاکہ بندوں کی عبادت میں یہ شیطان خلل نہ دے، ان کے نماز پڑھنے کے لیے جانے میں، روزہ رکھنے میں خلل نہیں دے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں شیطان جکڑ لیے جانے کے بعد بھی بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بہت سے لوگ عبادت نہیں کر پاتے ہیں، یا آ بھی جاتے ہیں کسی طرح سے مسجد میں تو عبادت میں ان کو طبیعت نہیں لگتی، طبیعت سے دل لگا کر کے عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ شیطان کو تو جکڑ دیا گیا، اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی گئی، ہاتھ میں زنجیر ڈال دی گئی۔ اب جو ہے کون ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، یا آ جاتا ہے تو طبیعت لگا کے نہیں پڑھتا ہے، یا کون ایسی چیز ہے، کون ہے جو روزے سے روک دیتا ہے؟ عورتوں کو بھی روزہ جو ہے نہیں رہنے دیتا ہے، یا بہت سی عورتیں روزہ رکھتی ہیں، بہت سی چھوڑتی ہیں بھی، کھاتی ہیں، بہت سے مرد روزہ رکھتے ہیں، بہت سے نبی رکھتے ہیں، یہ کون روک رہا ہے؟ تو سب سے بڑا جو شیطان ہے اس کی طبیعت کا جو ہے شیطان ہے، جو اس کا نفس ہے،
شیطان جو جنات کی قسم رہا، شیطان جنات ہی ہے، شرکت شیطان کو، بدماش شیطان کو بدماش جنات کو شیطان کہتے ہیں۔ وہ تو جکڑ دیا گیا، لیکن اپنا نفس جو سال بھر شیطان بنا رہتا ہے، اپنا نفس جو سال بھر شیطان بنا رہتا ہے، وہی جو ہے یہ شرارت کراتا ہے، روزہ نہ رکھنے والوں کو روزہ نہ رکھنے دیتا ہے، نماز میں طبیعت جس کو نہیں لگتی ہے اس کو جو ہے نماز نہ پڑھنے جو ہے دیتا ہے۔ یہ نفس کا شیطان، نفس کا شیطان۔ تو ہم انسانوں کو سمجھ سمجھ کر کے نفس کے شیطان کو مارنا چاہیے، نفس کے شیطان کو سزا دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نفس رکھا ہے، 3 نفس رکھا، 3 نفس۔ ایک نفس کا نام ہے نفس امارہ، دوسرے کا نام ہے نفس لوامہ، تیسرے کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ تینوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان تینوں نفس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ نفس امارہ ہر وقت شرکسی پر، گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، چڑھاتا رہتا ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، ہر طرح کے گناہ پر ابھارتا رہتا ہے۔ اور نفس لوامہ کا کام ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے، لان تان کرتا رہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، ملامت کرتا رہتا ہے۔ دونوں میں جنگ ہوتی رہتی ہے، دونوں میں ہمیشہ اپنے نفس میں آپ دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، جتنے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں، وہ بھی جو نیک لوگ نہیں ہیں وہ بھی ذرا سا نفس میں اپنے دیکھی کو لڑائی کرتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے ہر وقت۔ امارہ کا کام ہے گناہ کرانا، پاپ کرانا، ظلم کرانا، جھگڑے کرانا، لڑائی کرانا، عبادت کی طرف غفلت دلانا، یعنی جتنی برائیاں ہیں اس پر نفس امارہ ابھارتا رہتا ہے، شوق دلاتا رہتا ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ برائی، وہ برائی۔ اور لوامہ ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، برا ہے، عذاب پاؤ گے، اس گناہ کو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں رکھے گا، جہنم میں سزا دے گا۔ یہ دونوں اپنے نفس میں ہوتا رہتا ہے، دونوں جھگڑتا رہتا ہے، برابر مسلسل جھگڑتا رہتا ہے۔ بے احساس کی سب کے پاس یہ باتیں، سب کے دل میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہے۔ اب اس میں اگر امارہ فتح یاب ہو جاتا ہے، امارہ جیت جاتا ہے، لوامہ ہار جاتا ہے، تو امارہ کی اس انسان کے دل پر حکمرانی ہو جاتی ہے، سلطنت قائم ہو جاتی ہے۔ اب وہ آدمی گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، کچھ خوف خدا اس کو نہیں تو گناہ ہی گناہ، پاپ ہی پاپ کرتا رہتا ہے، گناہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہوگا آدمی، ایسا بھی آدمی دیکھا، گناہ ہی گناہ کرتا جا رہا ہے، بہت سے آدمی ہوں گے ایسے۔ لیکن اگر لوامہ اور امارہ دونوں جھگڑتا رہتا ہے، دونوں میں جنگ ہوتی رہتی ہے، اگر لوامہ جیت جاتا ہے، اگر لوامہ جیت جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، لوامہ اگر جیت جاتا ہے تو پھر لوامہ اس انسان کے، اس مومن کے دل پر بادشاہ ہو جاتا ہے۔ لوامہ سلطنت کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، امارہ کی ایک بھی نہیں چلنے دیتا۔ ایسا انسان متقی ہونے لگتا ہے، پرہیزگار ہونے لگتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ نیکیاں جو ہے کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اب ایسے ہی نیکیاں کرتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ نیکی کرتے 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 رب تبارک و تعالیٰ اس کو انعام میں نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ نفس مطمئنہ جب جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ متقی کہلاتا ہے، پرہیزگار کہلاتا ہے۔ ان پرہیزگاروں کی جب وہ مرنے لگے گا جب وہ پرہیزگار، تو اس کی روح جو ہے،
روح نکالنے میں جب روح نکالی جاتی ہے تو سختی ہوتی ہے نا، تو نفس مطمئنہ کی روح جب فرشتے ملک الموت نکالتے ہیں تو ان کو روح نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف عرض کرتے ہیں، ملک الموت ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس متقی کے پاس، اس پرہیزگار کے سرہانے میں، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کے صرف آواز لگاتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہ جس طرح سے عرض کرتے ہیں فرشتے، وہ آیت قرآن پاک میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی روح کو فرشتہ نہیں نکالتے، ایسے متقی پرہیزگار کی روح کو جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ عطا فرمایا ہے، اس کی روح کو نکالتے نہیں ہیں کہ ان کو تکلیف ہوئی، جہاں کرنے کے وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، صرف ادب سے فرشتہ ملک الموت ان سے عرض کرتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، اپنے رب کی طرف چلو۔ جیسے ہی وہ اطمینان والی روح اپنے رب کا نام سنتی ہے کہ رب نے بلایا ہے، رب کی طرف چلو، تو خود سے فرشتہ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود سے اچھل کر کے ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اب خود سے اچھل کے آئے گی تو درد نہیں ہوگا، کرب نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس امارہ کو مارنے کی کوشش کریں، شکست دینے کی کوشش کریں۔ نفس امارہ کو یہ شکست کیسے دیا جا سکتا ہے؟ مسجد میں 5 وقت عادت بنانے سے، اور ایسی عادت بنانے سے کہ ہمیشہ یہ جان رکھے کہ مومنوں کے لیے مسجد یا جہاں عبادت کرتا ہے عبادت خانہ، مومنوں کے لیے مسجد عبادت خانہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اس طرح سے مچھلی کو پانی میں اطمینان ملتا ہے، اسی طرح سے مومن کو مسجد میں جہاں وہ عبادت کرتا ہے وہاں اس کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، جس کو ایمان میں بھی اس کے جو نفاق رہتا، ایمان کمزور رہتا ہے، نفاق رہتا، صحیح ایمان والا نہیں رہتا یا صحیح عمل کرنے والا نہیں رہتا، اچھے ارادے سے پکا ارادہ لے کر کے وہ عبادت کرنے نہیں جاتا، تو ایسے عبادت کا منافق، ایمان کا منافق نہیں، عبادت کا منافق، ایسے کو مسجد میں طبیعت نہیں لگتی۔ جیسے چڑیا کو، پرند کو پنجرے میں طبیعت نہیں لگتی، چڑیا کو پنجرے میں رکھ دیجئے، طوطا رکھا رہتا ہے اور پنجرے میں لوگ چڑیا رکھتے ہیں تو وہ جو ہے چھٹ پٹ کرتا رہتا ہے، اس میں کدھر جو ہے سوراخ ہو، کدھر نکلنے کی جگہ ہو نکلے، کدھر نکلے، چھٹ پٹ اس میں کرتا رہتا ہے نکلنے کے لیے۔ ایسے ہی اس قسم کا عبادت کرنے والا وہ توڑ کے دیکھتا رہتا ہے کب امام صاحب ختم کرے، کب امام صاحب ختم کرے، کب جو ہے چلے، کب ادھر جو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو طبیعت نہیں لگتی، چھٹ پٹ کرتا رہتا ہے، عبادت خانے میں بھی آ کر کے وہ چھٹ پٹ کرتا رہتا ہے، جیسے وہ چڑیا جو پنجرے میں ہے وہ چھٹ پٹ کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، بڑے بزرگوں نے جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، حدیث پاک کو سمجھا ہے، اللہ کے قانون کو واقعی میں سمجھا ہے، اللہ نے ان کے سینے کو منور بنا دیا ہے، ایسے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی کو اگر صوفہ سیٹ پہ رکھ دے، تخت پہ رکھ دیں تو اس کو چین نہیں ہوگی، مچھلی کو اگر کرسی پہ رکھ دیں، چیئر پہ سوکھے میں رکھ دیں، وہ اس کو چین نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو مومن ہے واقعی میں جو ہے نور ایمان سے وہ نوازا گیا، اس کو مسجد کے بغیر چین نہیں ہوگا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے علاوہ خشکی میں چین نہیں، اسی طرح سے
مومن کو نماز کے علاوہ جائز کام حلال کام وہ تو کرتا ہی رہے گا، لیکن نماز کے وقت نماز ہی میں اس کو جو ہے چین ملے گا۔ تو مومن کے لیے مسجد ایسے ہی ہے، عبادت خانہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور منافقین کے لیے جو ہے مسجد عبادت خانہ ایسے ہی ہے جیسے چڑیا کے لیے پنجرا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو صاف رکھیں، ایمان کو عبادت کر کر کے خوف خدا رکھ رکھ کر کے قوت پہنچایا جائے، طاقت پہنچایا جائے، تو ایمان مضبوط رہے گا تو اس کا اثر ظاہر پر بھی پڑے گا اور باطن پر بھی پڑے گا۔ ایسا آدمی متقی پرہیزگار کہلائے گا۔ ایسے ہی آدمی جب جو ہے مرے گا تو پھر جو ہے اس کی روح فرشتے نہیں نکالیں گے، عرض کریں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چلو۔ جب ایسا متقی رب کا نام سنتا ہے، ایسا متقی جب رب کا نام سنتا ہے کہ رب کی طرف جانا ہے تو اس کی روح جو خود سے اچھل کے آتی ہے، اور رب فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ نیک بندوں میں غوث کے ساتھ، قطب کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ، نیکوکار کے ساتھ تم رہو، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے ایمان کو پاکیزہ رکھیں، عبادت کو صاف ستھرا جو ہے بنائیں، اور ہمیشہ ایمان پہ مضبوط رہے، اعمال اچھے کریں۔ اچھے اعمال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ جو ہے جنت کے لائق بن جائے گا۔ جنت کے لائق بننا، بات یہاں پہ آ گئی کہ جنت کے لائق بننا۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بھی جو ہے جنت کے لائق بنانے والا ہے، جنت کے لائق بنانے والا ہے۔ روزہ سے اور روزہ کی عبادت سے، یہ رمضان جو ہے اس کا پورا لمحہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، اس کا ایک دن اور رات، کسی بھی مہینے کا ایک دن رات 24 گھنٹے کا، لیکن رمضان کا جو 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ عبادت ہی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے، جیسے ہی سحر ہوا، سحری کیا، وہ بھی عبادت، سحری کرنا عبادت۔ صبح صادق ہوئی، اب اس وقت سے جو ہے روزہ شروع ہوا، صبح صادق سے روزہ شروع، صبح صادق سے روزہ شروع، سحر کے وقت سحری کیا، جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہوا، صبح صادق شروع ہوا، روزہ شروع۔ کہاں تک رہے گا شروع؟ کہاں تک چلتا رہے گا روزہ؟ سورج ڈوبنے تک عبادت، پورے لمحہ عبادت، روزہ رکھنا عبادت۔ اور اس بات میں بھی عبادت کہ آپ نے جو روزے کی حالت میں بہت سے گناہوں سے بچے، بہت سی نیکیاں کیا، ذکر و اذکار کیے، تسبیح و تحلیل کیے، قرآن کی تلاوت کیے، یا اپنے کوئی حلال کام کیے، جائز کام جو بال بچوں کے لیے کرنا تھا، روزی کمانا تھا، وہ کیا، سب عبادت۔ اب افطار کیا، سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا، افطار کے افطار عبادت۔ اب اس کے بعد رات کا دیکھیے، رات کی اب تیاری ہوئی، کس طرح جسم کو تیار کریں، کھانا پینا کھائیں، تراویح کے لیے تیار ہو، عشاء کے لیے تیار ہو، تراویح کے لیے تیار ہو، یہ تیاری بھی عبادت۔ اب آگے عشاء کی نماز پڑھنے، آگے تراویح پڑھنے، عبادت میں بھی عبادت۔ اب جو ہے کچھ جسم کو، جان کو، آنکھ کو کچھ آرام بھی دینا ہے، آنکھ کا حق ادا کرنا ہے، جسم کا حق ادا کرنا ہے، کچھ دیر کے لیے تراویح کے بعد اب جو ہے سو گئے، سونا بھی عبادت۔ یعنی رمضان کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی اس کا سیکنڈوں منٹ جو ہے عبادت سے خالی نہیں۔ رمضان، حدیث شریف میں کہ رمضان گناہوں کو اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح سے آگ
भट्टी की आग लोहे के जंग को, लोहे के ऊपर जो जंग पड़ी रहती है उसको जला देता है। जिस तरह से आग लोहे की जंग को जला देती है, उसी तरह रमजान के रोजे, रमजान की इबादत मोमिनों के गुनाह को जला देती है। अब सिर्फ दिल से मोमिन ने जो है रोजा रखा, इबादत किया, तबीयत से इबादत किया, मन लगा करके, दिल लगा करके, पाकीज़ा ख्याल ले करके बात किया, तो गुनाह उसके ऐसे ही झड़ जाते हैं, ऐसे ही जल जाते हैं, जिस तरह से भट्टी की आग, चूल्हे की आग, भट्टी की आग लोहे के जंग को जो है जला डालती है। अब ये रमजान जो है पाक करने वाला महीना है, मुत्तकी बनाने वाला महीना है। इसलिए कुरान में है लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद कि तुम्हें तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए। अब जब परहेजगार मिल जाती है तो परहेजगार के साथ रहता है, परहेजगार के साथ रहता है। और परहेजगार के साथ रहने को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया भी कि आप लोगों पर अल्लाह का करम है, आप लोगों पर अल्लाह का करम है कि आप बड़े बुजुर्ग के साए में हैं। बुजुर्ग का नाम हमीदुद्दीन गंजुल बहा, हमीदुद्दीन गंजुल बहा। ये जहाँ औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, ये करम हुआ कि आप उनके साए में, और नहीं रहते उनके साए में तो बदअकीदा रहते, जिसे अब लोग बदअकीदा नहीं रहते उनके साए में। अगर वो बुजुर्ग, उन बुजुर्ग का साया आपके ऊपर न रहता, उनके साथ न रहते, तो ऐसे ही रहते, कटे हुए बातिल फिरका रहते। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फरमाया है, बंदों से फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ये मेरी जो तकरीर हो रही है आपको सुझाव दे रही है, अगर सुन लिए, दिल में रख लिए तो साल भर काम करेगा। और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अनसार अहमद खान तो माशाअल्लाह आपने तो महसूस किया ही है, जब से हज़रत तशरीफ लाए हैं, शौक़ से इनकी खताबत सुनते हैं। ये बड़े खतीब ही हैं। हम लोग की तकरीर तोड़ करके, काट करके हो रही है, कुछ नसीहत के तौर पर। मुकर्रिर ये हैं, खतीब ये हैं, और आप इनसे खिताब बहुत सुन चुके हैं और सुनते रहेंगे। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। और आप लोग ऐसे हैं, खाली होशियार रहने की जरूरत है, ईमान पर गौर करने की जरूरत है, अपनी परहेजगारी पर गौर करने की जरूरत है, और जो बुजुर्गों के साथ है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। 3 बातें हैं इसमें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इससे इशारा है कि ईमान रखो, अच्छा ईमान रखो ठीक ठाक। और ईमान के साथ साथ या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, और ईमान के साथ साथ तकवा भी इख्तियार करो। तकवा, ईमान तो ले आए, ईमान रखते हैं, मोमिन घराने में पैदा हुए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ईमान लाए क्या कि ईमान तो आपके पैदाइश के साथ आ गया। ये मोमिन घराने में पैदा हुए मोमिन है, ये अल्लाह का तबारक तआला का करम है कि उस बार में ईमान लाना नहीं हुआ, हम मोमिन पैदा ही हुए, मोमिन घराने में मोमिन पैदा ही। अब है कि ईमान को समझते हुए, ईमान को जानते हुए तकवा इख्तियार करना। अब तकवा जिस तरह से 5 इबादत है, उसी तरह से लिबास भी, लिबास का तकवा कि अल्लाह की बारगाह में आए, दोस्तों के यहाँ जाते हैं तो खूब अच्छा पहन करके, तो अल्लाह की बारगाह में तो और अच्छा पहन करके, जैसा अल्लाह का वली हमीदुद्दीन गंजुल बहार पहना करते थे, औलिया अल्लाह पहना करते थे, उलमाए इस्लाम पहना करते हैं।
यही मुसलमान का लिबास है। तो लिबास से में भी तकवा, जुबान का भी तकवा कि अच्छी बोली बोलना, सच बोलना, जिक्र अज़कार की बोली बोलना, तस्बीह तहलील बोलना, बुरी बातों से परहेज करना, यानी तकवा हर तरह से। नमाज का भी तकवा, नमाज भी पढ़ना, अमल अच्छे करना, बोली भी साफ सुथरी रखना, लिबास भी जो है इस्लामी, और आज के ज़माने में सर के बाल भी इस्लामी। सर का बाल भी, या जो नौजवान बाल कटाता है तो वो इस्लामी बाल नहीं कटाता है, कोई दूसरे की नकल करता है ना। अपनी औलाद को, अपने मानने वाले को हिदायत करना चाहिए, मशवरा देना चाहिए। बहरहाल हर कुछ में इस्लामी। अब क्या रहा कि ईमान भी रखे, जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ईमान रखो और मुत्तकी बन जाओ। कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, है ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। परहेजगारी इख्तियार कर ली कि जिस्म की परहेजगारी, लिबास की भी, यानी वज़ा तता की जो जिस्म का की बनावट है, जिस्म को जो जिस तरह से सजाना है उसमें तकवा कर लिए। जुबान से कभी तकवा रहा, इबादत में भी तकवा रहा, तो ईमान की दौलत हो गई, तकवा की दौलत हो गई। अब इसे तकवा को बचाना है। तो रुपया पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, बेलगाम से या बेंगलोर से या बड़े शहर से या किसी बड़ी फैक्ट्री से जो कमा कर लाते, तो रास्ते में डाकू भी है, चोर भी है, माल साफ कर देता, माल छीन लेता। तो उसको बचाने के लिए काफिला के साथ चलते हैं, काफिला के साथ चलते हैं। दो चार भैया, दो चार जवान, दो चार साथी हो तो फिर जो है वो डाकू उसका माल लूटता नहीं, उसका माल सेफ होकर के घर आ जाता है बाल बच्चों के खर्चे के लिए। तो ईमान, मोमिन के लिए भी ईमान का भी चोर होता है, उसके तकवा को भी चुरा लेने वाला जो है डाकू होता है। अब चाहे मोमिन के हम जो है अपने ईमान को बचाएं चोरों से, डाकुओं से, ईमान का जो डाकू है, तकवा का जो डाकू है, उससे हम अपने ईमान को बचाएं, अपने तकवा को बचाएं, तो रब ने फरमा दिया है कूनू मअस सादिकीन, सुभान अल्लाह, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सैयदना सरकार हमीदुद्दीन गंजुल बहार के साथ हो जाओ, ऐसे ऐसे औलिया किराम गौसे आदम के साथ हो जाओ, ख्वाजा करीम नवाज के साथ हो जाओ, निजामुद्दीन औलिया के साथ जाओ, जितने औलिया इज़ाम है उनके साथ हो जाओ। अब भला बताए कि जो आला हजरत इमाम अहमद खां के साथ हो जाए, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के साथ हो जाए, जिन वलियों को आप जानते हैं, जिन अल्लाह वालों को आप जानते हैं, उनके साथ हो जाए, तो कोई भी बातिल फिरका आपके ईमान को लूटेगा, सुभान अल्लाह, तकवा को लूट पाएगा। साथ अब काफिले के साथ है, हम काफिले के साथ है। ईमान भी, ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाया, तकवा की दौलत अता फरमाया, और हम जो है अल्लाह वालों के साथ है, अल्लाह वाले को साथ है। जब अल्लाह वालों के साथ है तो हमारा ईमान भी सेफ हो गया, महफूज हो गया, और तकवा भी हमारा जो है सेफ हो गया, महफूज हो गया। इसी अंदाज से आदमी जो है जिंदगी गुजारे, बुजुर्गों का दामन कभी नहीं छोड़े, उनसे अकीदत रखें, क्योंकि ईमान हमें मिला है रसूल पाक के जरिए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबल्लिगीन औलिया इज़ाम हैं, उलमाए बाअमल हैं, उनके जरिए मिला है, जिनके जरिए ईमान मिला है। आज ये बुजुर्ग जिसका आस्थाना मैंने कल उनके आस्थाने की ज़ियारत किया है, अगर वो न होते फिर आप लोग ऐसे ईमान वाले नहीं होते जैसे हैं। बुजुर्गों के साथ बने रहे, अल्लाह तबारक व तआला, है ना, हो गया ना। रब ने फरमाया है कि ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो, और सच्चों के साथ। सच्चे कौन है? यही औलिया किराम, उनकी सच्चाई में कोई शक नहीं, उनके अल्लाह वाले होने में कोई शक नहीं, इन सच्चों के साथ रहो। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।